نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العظيم۔ اے اہل ایمان، پاک چیزیں کھاؤ اور پھر نیک اعمال کرو، تمہارے سب اعمال کو میں جانتا ہوں۔ آج مسلمان کا یہ سوال ہے کہ سارے اعمال بھی میں کرتا ہوں مگر اثرات، انوارات اور روشنیاں میرے گھر میں نہیں ہیں۔ پورا گھر ایسے لگتا ہے جیسے تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، سنسان ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ساری سہولتیں ہیں، ساری نعمتیں ہیں، سارا نظام ہے، مگر سکون نہیں، اطمینان نہیں، محبت آپس میں نہیں۔ باپ کا شکوہ ہے کہ میرا بیٹا ہفتے میں کبھی سامنے آ جائے تو مجھے سلام کرتا ہے، میری بہو سامنے آ جائے تو مجھے سلام کر لیتی ہے، نہ آئے تو نہیں کرتی۔ میرے بیٹے آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، بیٹے ضدی ہیں، بیٹے اللہ رب العزت کے احکامات سے بہت دور ہیں۔ میرے بھائی، وجہ اس کی رزق حرام ہے، رزق حرام ہے۔ نبی، بڑے بڑے نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، مگر اپنے ہاتھوں سے کمایا پھر اپنے بچوں کو کھلایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ وقت ہیں، سونے، ہیرے، جواہرات، دولتوں کے انبار، بیت المال کا نظام۔ ایک دن راستے سے چل رہے تھے تو جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے تو حضرت داؤد ہر بندے سے اکثر پوچھتے تھے، یار داؤد کون ہے، داؤد کیسا ہے، ذرا بتاؤ۔ تو جبرائیل امین بھی چونکہ انسانی شکل میں آئے تھے، حضرت داؤد نے پوچھا کہ داؤد کیسا ہے، دنیا میں داؤد کو کیسا مانا جاتا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا، جی وہ اچھا آدمی ہے مگر بیت المال کے خزانے سے اپنی روٹی کھا رہا ہے۔ اسی وقت توبہ کی، اپنے رب سے جا کے دعائیں کی، اللہ مجھے کوئی ہنر سکھا دیجیے، ہنر سکھا دیجیے۔ پھر اللہ نے لوہے کی زرہ بنانے کا ہنر سکھایا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد بیت المال سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے، ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام جہاں پر دنیا میں انسانوں کے، پرندوں کے، جنات کے، ہواؤں کے بادشاہ تھے، مگر اس کے باوجود آپ نے کبھی بیت المال سے پیسہ نہیں لیا اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے آپ نے کھانا کھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی تجارت کرتے ہیں، نوح علیہ السلام کشتیاں بنا کے سمندر میں چلا کے سواریوں کو بٹھا کے چلا کرتے تھے اور اس کی مزدوری لیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرواتے اور اس کی مزدوری سے اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں چرواتے اور مزدوری سے ایسا کرتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ ترخان تھے، فرنیچر وغیرہ بناتے تھے، اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ جو رسی ہم بازار میں خریدنے جاتے ہیں، ان رسیوں کو وہ بناتے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اکثر ٹوپیاں بنا کے بیچا کرتے تھے، ان ٹوپیوں کی تجارت سے آپ کام کرتے تھے۔ دنیا کے بازار میں جائیں، آپ کی 1000 دکان ہے، 1000 دکان پہ 1000 پیشے ہیں، 1000 ہنر ہیں، 1000 کام ہیں۔ یہ ڈائریکٹ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہر ایک جگہ سے آپ کو پیچھے نبی کی تاریخ ملتی ہے۔ اگر آپ جا کر کپڑے کی بات کرتے ہیں جی، تو اس میں انبیاء نے کپڑوں کے کام کیے ہیں۔ حضرت شعیب کپڑے بھی
سلائی سی کر بیچا کرتے تھے۔ اگر آپ جوتیوں کی کام کرتے ہیں تو خدا کی قسم انبیاء جوتوں کی سلائی بھی کرتے تھے۔ اگر آپ گندم، غلہ، چاول ان کی بات کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام جیسا جو پیغمبر تھا وہ غلے کا کام کرتا تھا۔ اگر آپ دودھ کی بات کرتے ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام جانوروں کو بڑا کرتے تھے اور ان کا دودھ آپ فروخت کر کے اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ جو ٹوکریاں بیچتے ہیں ہم، یہ ٹوکریاں بنا کے آپ بیچتے تھے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام جو تھیلے اور شاپنگ کا کام ہے، شاپر پیر، اس کو بیچ کے اپنا گزارائے زندگی کرتے تھے۔ حالانکہ نبیوں کا منصب ہے، رسولوں کا منصب ہے، لاکھوں صحابہ ہیں جو ان کے شاگرد ہیں، کروڑ پتی صحابہ ہیں جو ان کے اوپر تن، من، جان، مال سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ میرے آقا کے صحابہ سب سے زیادہ قربانی والے، محبت والے، نظام والے، مگر میرے نبی بچپن سے ہی بکریاں چرواتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ کے ساتھ کپڑے کی تجارت کرتے اور حضور پاک علیہ السلام اس نظام کو اپنے ہاتھوں سے کماتے۔ حضرت سعد نے میرے نبی سے کہا، یا رسول اللہ کوئی ایسی دعا ہے کہ جب بھی مانگوں تو اللہ میری قبول کر لیا کریں اور اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا کریں؟ میرے نبی نے فرمایا تو ایسا کیا کر، اپنی روزی اور رزق اس کو حلال کر دے، خدا کی قسم تمہارے بچے فرشتوں کی طرح نرم بن جائیں گے اور تمہارے بچے نمازی بن جائیں گے اور تمہارے کہنے سے پہلے تمہارے سامنے پلیٹ آئے گی، دسترخوان بچھیں گے، جوتیاں تمہاری سیدھی کریں گے، کپڑے تمہارے پریس کریں گے، اور یہ سارا نظام تمہارے بچوں میں آئے گا، تمہاری بیوی میں آئے گا۔ تمہاری بیوی یہ سمجھے گی کہ خامد کی بات ماننا جنت ہے، ذرا سی آنکھ دائیں بائیں گی تو جہنم ہے۔ بیٹا سمجھے گا کہ باپ کی بات مانی تو جنت ہے، ذرا سا ادھر ادھر کیا تو جہنم ہے۔ یہ تربیت ہے۔ تربیت سکول میں اور گھر میں صرف نہیں ہوتی، تربیت کا ماحول مساجد ہیں، تربیت کا ماحول مدارس ہیں۔ یہ تمام اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کا عظیم بادشاہ گزرا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بادشاہی مسجد اس کی تعمیر ہے، شاہی قلعہ اس کی تعمیر ہے۔ آخری وقت میں اس نے بادشاہت کو چھوڑا اور اس نے دھاگے لیے اور ٹوپیاں بنائی اور بازاروں میں بیچی۔ ان ٹوپیوں کی کمائی سے اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا تھا اور اس نے کہا کہ میرا جو کفن ہوگا وہ بیت المال سے ہرگز نہ لینا، بلکہ مزدوری کی رقم سے میرا کفن لے لینا اور وہ مجھ پہ ڈال لینا۔ اتنی ہی کیا بات ہے کہ بندہ کروڑوں روپیہ کمائے اور کفن بھی اس کے رشتہ دار آگے چودھری بن جاتے ہیں، پھر میں اس کو دیتا ہوں، میں اس کو دیتا ہوں۔ یاد رکھنا، جب تمہارا والد دنیا سے جائے، تمہاری والدہ دنیا سے جائے، کسی کے کفن کی آفر قبول نہ کرو، اپنا حلال پیسہ کماؤ، حلال کا کفن لو اور اس کفن کو اللہ کی قسم ان پہ ڈال دو۔ اگر نہیں ہے کفن کے پیسے، نہیں ہے کفن کی چادر، تو بھائی اس کے سوٹ میں ہی اس کو کپڑا بنا کے دفنا دو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بیٹی پرانے کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا، نئے میں نہ دینا۔ نیا تو کوئی زندہ پہن لے گا، نیا کپڑا تو کوئی شادی میں پہن لے گا، نیا کپڑا تو کوئی بندہ بازار میں پہن لے گا، مجھے پرانے کپڑوں میں دے دینا۔ اگر میرا دل صاف ہوا تو وہ پرانے بھی نور بن جائیں گے، اور اگر دل صاف نہ ہوا تو ریشم کا اور مخمل کا کفن بھی اگر کوئی دیتا ہے نا، لوگ یہاں بڑے چودھری بنتے ہیں، اور یہ بڑی ایک عجیب بات ہوتی، بہت عجیب بات ہوتی۔ ہم دے دیتے ہیں کفن، ہم دیتے تھے کفن، ہم دے دیتے ہیں کفن۔ بھائی تم کیوں دیتے ہو؟ کوشش کرو کہ خود حلال کما کے کفن بنا کے بکسے میں اس کو طے کر کے اپنی بیوی کو، بچوں کو بتا کے کہ یہ کفن مجھے دینا، یہ کفن مجھے دینا۔ اصحاب کہف 300 سال سے اوپر سوئے تھے غار میں۔ جس وقت وہ اٹھے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ ان کا جو امیر تھا اس نے کہا، یار باتیں نہ کرو، چپ کر کے یہاں سے نکل کے جاؤ، بازار سے روٹی لے آؤ، بازار سے روٹی لے آؤ اور چھپ چھپا کے جانا، مگر یہ دیکھنا کہ ایھا ازکا طعامن، وہ روٹی حلال ہونی چاہیے، حرام نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ دیکھنا کہ جو بیچنے والے ہوٹل والے ہیں وہ مشرک نہیں ہونے چاہیے، منافق نہیں ہونے چاہیے، بلکہ توحید پرست ہونے چاہیے۔ اصحاب
کہف 300 سال کے بعد بھی جب اٹھے ہیں تو صرف رزق حلال کی طرف انہوں نے کیا کیا ہے؟ اشارہ کیا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ایک دفعہ دشمنوں نے ان کو قید میں ڈالا تو یہ پانی نہیں پیتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے کیا پتہ حرام کا ہے، کیا پتہ شک کا ہے۔ تو ایک نیک اللہ کی ولی عورت تھی، اس نے گھر سے کھانا بنا کے رکا دیا کہ حضرت میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، توحید والی ہوں، یہ روٹی آپ کھا لیں۔ آئی تو وہ بھی نہیں کھائی۔ اس نے سوال کیا کہ میرے رزق تو حلال کا ہے، آپ نے کیوں نہیں کھائی؟ کہا تیرا جب کھانا گھر سے آیا، راستے میں جس چوکیدار نے جیل سے اندر لا کے مجھے دیا، وہ چوکیدار ظالم ہے اور رشوت والا ہے، اس کے ہاتھ جب تیرے کھانے کو لگ گئے تو اب وہ کھانا گندا ہو گیا، اس لیے میں نے وہ کھانا نہیں کھایا۔ تو بھائی رمضان اتنا نورانی مہینہ ہے، اگر اس کے اثرات ہمارے عمل پہ نہیں ہیں، ہم جوں کہ تو ہی ہیں، ہمارے گھر کا ماحول وہی ہے، ہمارا نظام وہی ہے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ آج چھٹا روزہ ہو چکا ہے تو تبدیلیاں پیدا کرو، سودی اکاؤنٹ بند کرو، رشوت کو دینا لینا چھوڑو، مزدور کو مزدوری 10 کے بجائے 11 روپے دو، 8 بجے کے بجائے اس کو 7 بجے دے دو، اور فطرانے اور زکوٰۃ سے اپنے غریبوں کی مدد کیا کرو، اور اپنے گھر کے ماحول کو خوبصورت انداز سے سجاؤ۔ کچا گھر بھی گاؤں میں ہوگا تو 14ویں رات کی طرح سکون اور روشن ہوگا۔ اگر پکی کوٹھی بھی ڈیفینس میں ہوگی تو رزق اگر حرام کا ہے نا تو خدا کی قسم کوئی اس میں برکت نہیں ہوگی، نحوست ہوگی، اولاد نافرمان، بیوی نافرمان، چوکیدار نافرمان، ڈرائیور نافرمان، عملہ نافرمان، ملازم نافرمان۔ اس لیے کہ اللہ کی فرما برداری کا پہلا قدم رزق حلال ہے، اگلا قدم نماز ہے، اگلا قدم نماز ہے۔ اگر حرام کا ایک بسکٹ، وہ ٹیڑھی پیسے کے 5 بسکٹ آتے تھے، یہ بزرگ جانتے ہیں، 5 پیسے کے، ٹیڑھی پیسے کے چھوٹے سے لفافے میں چھوٹے چھوٹے 5 بسکٹ آتے تھے۔ ایک دن حضرت لاہوری نے کسی کو سمجھایا، کہا یہ 5 بسکٹ ہیں، اگر ایک چھوٹا بسکٹ حرام کا ہوا نا تو 40 دن تمہاری اور تمہارے گھر میں کسی کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کا ہم نے چرگا لے لیا اور نان لے لیے اور بڑے پائے لے لیے اور نہاری لے لی اور پینٹ شرٹ لے لیا اور 3 پیس لے لیا، جوتیاں لے لی، زیور لے لیا، بچی کا لہنگا لے لیا، اس کا سونا لے لیا، اس کا فرنیچر لے لیا، اس کا جہیز لے لیا، تو لڑائی ہوگی اور طلاق ہوگی اور گھر بچی واپس آ جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔